شب برات مغفرت اور برکت کی عظیم رات۔ شب برات وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ اس رات بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں کہ 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی وہ بھی اللہ کے فضل سے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کی مکمل حقیقت اور مسند طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے۔ یاد رکھیے کہ جو شب برات کی مقدس اور بابرکات رات آتی ہے، اس عظمت والی رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز خاص طور پر ادا کی جاتی ہے۔ میں آج کی اس اہم گفتگو میں انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل مفصل طریقہ بتانے والی ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل کوئی دوسرا ویڈیو دیکھنے کی آپ کو قطعی حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میں ایک ایک نقطہ کا مکمل طریقہ بتانے والی ہوں۔ پیارے محترم ناظرین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور پھر آدھی رات کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ مجھے فکر ہوئی تو میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا، جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے اسلام کے شہداء کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے گڑ گڑا کر استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے قریب جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کام میں لگے ہیں اور میں دنیائی حاجت میں ہوں، یعنی آپ کی تلاش میں نکلی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور نہایت ہی ادب و شفقت سے فرمایا، عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس جبریل علی النبی علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اللہ رب العزت اس رات قبیلے بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، مگر یاد رکھو کہ اس رات بھی اللہ تبارک و تعالی مشرکین کینہ رکھنے والا، یعنی دل میں غبض رکھنے والا اور پاجامہ یا لباس ٹخنوں کے نیچے تکبر کے ساتھ رکھنے والے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرماتا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے گریبان میں جھانک کر سوچئے، کیا ہم ان بدنصیبوں میں تو شامل نہیں جن کی دعائیں اور فریادیں آج کی اتنی بڑی رات بھی رد کر دی جائے گی؟ اسی لیے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا ہر حصہ بہت غور سے سنیں، کیونکہ آگے میں وہ خاص وظائف اور دعائیں بتاؤں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ رات بخشش کی تقسیم کی رات ہے اور اس رات کا ایک ایک لمحہ
करोड़ों साल की इबादत से बेहतर हो सकता है। अगर हम खुलूस दिल और सच्ची तौबा के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें। उल्लमा फरमाते हैं कि जैसे किसी पौधे को फल देने से पहले पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही रमज़ानुल मुबारक की बहारें समेटने के लिए शाबान की ये रात तौबा के आंसुओं का पानी मांगती है। अगर आज हमने अपने गुनाहों पर नदामत के 2 आंसू बहा लिए तो हमारा नाम भी उन खुशनसीब लोगों की फहरिस्त में दाखिल हो जाएगा जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया है। इस मुबारक रात की एक और अजीम खासियत यह है, उसमें रिस्क के फरिश्ते ज़मीन पर खुसूसी तौर पर उतरते हैं और हर उस घर पर बरकतों का साया करते हैं जहां तिलावत और ज़िक्र इलाही हो रहा होता है। इसीलिए अपनी छतों और घरों को गंदगी से पाक साफ रखें और अपने दिल को हसद और कीना से पाक कर लें। याद रखिए 15 शाबान की रात दरअसल 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वही रात 15वीं शाबान की होती है, क्योंकि इस्लामी कैलेंडर में मगरिब के वक्त ही डेट और तारीख बदल जाती है। इसलिए इस्लामी महीने में 15 शाबान की जो रात आती है उस रात को शबे बारात कहा जाता है, यानी गुनाहों से बारात की रात। मगरिब के वक्त से ही यह रात शबे बारात की मुबारक रात शुरू हो जाती है। अब उस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नमाज नफल अदा की जाती है और यह इशा की नमाज से पहले अदा करना अफजल है। तो वह 6 रकात किस तरीके से और किन नियतों के साथ अदा करनी है, वह मुकम्मल तरीका मैं अब बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज बाजमात अदा करें, क्योंकि वह फ़र्ज़ नमाज है और फ़राइज़ का दर्जा सबसे ज़्यादा बुलंद है। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें और फिर नवाफिल अदा करें। जब आप इनसे फारिग होकर यानी इन नमाज़ों को अदा करने के बाद अब इत्मीनान हो जाए और दिल को सुकून मिल जाए तो मुसल्ले पे खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकात नफल नमाज आपको अदा करनी है और याद रखें कि वह भी 2-2 रकात करके अदा करनी है, यानी पहली 2 रकात पढ़नी है, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़नी है और फिर सलाम फेरना है और फिर आखिरी 2 रकात पढ़नी है, फिर सलाम फेरना है। इस तरह 2-2 रकात करके 3 मरतबा में आप कुल 6 रकात अदा करेंगे। सबसे पहले आपको पहली 2 रकात नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आप उसी तरह करें जैसी दूसरी नमाजों में करते हैं। नफल नमाज में उसी तरह से आपको दिल से नियत करनी है। बस ज़हन में एक ख़ास ख़याल और मकसद लाना है कि इन 2 रकात के वसीले से और इनके सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़िंदगी और मेरी उम्र में फ़राख़ी फ़रमाए, मेरी उम्र में बरकत फ़रमाए और मुझे ईमान के साथ उम्र दराज करे। यह बात अपने जहन में रखे, यानी उम्र दराजी के लिए और उम्र में खैर व बरकत और बढ़ोतरी के लिए आप यह नमाज अदा कर रहे हैं। नियत बांधने के बाद दूसरी आम नमाजों में जिस तरह से आप पहले सना और फिर सूरे फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का पूरा सूरा पढ़ें। उसके बाद कोई भी सूरा को आपको याद हो तो मिला लें। फिर रुकू करें। रुकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर सीधे खड़े होंगे। फिर सजदे में जाएंगे और अल्लाहु अकबर कहेंगे। 2 सजदे इत्मीनान से करें। 2 सजदे
سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ ملا لیجئے، اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ وغیرہ کریں جیسے دوسری نمازوں کی طرح کرتے ہیں۔ تمام ارکان مکمل کرنے کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو درود ابراہیم پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی پہلی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد اب مصلی پر بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ اگر کسی وجاہت سے آپ پوری سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں یا وقت کم ہے تو آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کی پوری سورہ 21 مرتبہ تکرار کے ساتھ پڑھیں گے۔ یاد رکھیے کہ سورہ یاسین کی ہر آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے، اور جو شخص اس نیت سے تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام بند مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ تلاوت کے دوران اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر پل تر رکھیں اور دل میں اس یقین کو پختہ کریں کہ جس رب کریم سے ہمیں بنا مانگے اتنی بڑی زندگی دی ہے وہ اس رات مانگنے پر سکون اور عافیت بھی ضرور دے گا۔ یہ کلام الہی کا نور آپ کے اندھیری قبر اور حشر کی گرمی میں کام آئے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر اگلی 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان 2 رکعت کو پڑھنے سے پہلے اور نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک اہم بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں رزق کی برکت عطا فرمائے اور مجھے تمام ناگہانی آفتوں اور زمین اور آسمان کی بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ نیت رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں اور تمام مصیبتوں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہو۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر نیت کریں گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے۔ رکوع، سجدہ اور تشہد وغیرہ سب مکمل کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین زبانی یاد نہیں ہے یا آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری مکمل پڑھیں گے۔ اب آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب یہاں ایک نہایت ہی خاص بات نوٹ فرمائیں کہ آج کل بہت سے لوگ رزق کی تنگی اور معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ شب برات کی یہاں خاص نوافل رزق کے بند دروازے کھولنے کی بہترین کنجی ہے۔ اسی لیے آخری 2 رکعت پوری توجہ اور دل جوئی کے ساتھ نیت کیجیے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے در سے بڑا ہو۔ آج کی رات بادشاہ ہو یا فقیر، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اسی رب سے مانگتے ہیں جو ہماری رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے گناہوں کے بوجھ کو توبہ سے ہلکا کرنے کا سب سے بہترین اور سنہرا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔
حضرت قابل احوار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ پاک نے تیری اس رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیائی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں اور پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ اب لاسٹ کی جو 2 رکعت نماز بچی ہوئی ہے، ان آخری 2 رکعت میں آپ کو اپنے ذہن میں یہاں ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا میں صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے اور دوسروں کا محتاج کبھی نہ بنائے۔ مجھے ہر طرح کی محتاجگی، غریبی اور مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محفوظ رکھے اور پھر اپنا محتاج بنائے، کسی اور غیر اور دشمن کا محتاج نہ بنائے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نماز کی نیت کریں گے، بالکل پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے کعبہ شریف اگر نہیں بھی بولیں گی تو حرج نہیں۔ اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز میں مکمل ادا کر لیں گے اور دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہاں 2 اور دونوں رکعت اطمینان سے ادا کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پوری پڑھ لے، اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو قل هو اللہ احد کا جو سورہ ہے یہ 21 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی الحمدللہ 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان نہایت ادب و احترام سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان خود یاد نہیں ہے تو آپ کسی سے سن بھی سکتے ہیں اور موبائل میں بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان یہ برکتوں والی دعا پڑھنے کے بعد یا کسی سے سننے کے بعد جب آپ نے مکمل پڑھ لیا یا پھر سن لیا تو آپ سننے کے بعد اپنے ہاتھ رب کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پھیلا کر دعا کریں اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر ذکر کریں گے کہ یا رب کریم ان نمازوں کی برکت سے اور شب برات کی عظمت اور شان کی برکت سے میری عمر درازی بالخیر عطا فرما اور میری عمر کے ہر لمحے میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد رو رو کر دعا کریں گے یا الہ العالمین ان 4 رکعت نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور مجھے تمام آفتوں، بلاؤں، وباؤں، مصیبتوں، آفتوں، رنج و غموں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہاں دعا کریں گے یا الہ العالمین ان نمازوں کی برکت سے مجھے لوگوں کی محتاجی، غریبی اور مفلسی سے بچا کر غنی اور محفوظ فرما۔ اب ناظرین وہ خاص گھڑی ہے جس کا ہم سب کو سال بھر انتظار تھا، یعنی دعا کی قبولیت کا، وہ لمحہ جب رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ جب آپ یہ سب عمل پڑھ لے تو اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے تمام پچھلے گناہوں کی سچی معافی مانگے اور اپنی اس ذاتی مشکل کا ذکر کریں جو برسوں سے حل نہیں ہو رہی۔ یقین مانیے جو تڑپ کر اور رو رو کر اس رات مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ اور محروم نہیں لوٹاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ تو خود چاہتا ہے کہ اس کا عزیز بندہ اس سے مانگے۔ اللہ کی رحمت آج پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا کہ میں اسے شفا دوں، ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا حل مانگنے والا کہ میں اس کی مشکل ٹال دوں۔ آج کی یہاں
लंबी रात और आपके सजदे आपके आने वाली पूरी जिंदगी को आसान और खुशहाल बना सकते हैं। इसीलिए अपनी दुआ में पूरे उम्मत मुस्लिमा को भी ख़ास तौर पर हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद आप जो भी अपने जहन में हो, जो भी आपके दिल में तमन्ना हो, वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। इंशाअल्लाह ताला आज इन नमाज़ों की बरकत से आपकी तमाम हाजतें और मुरादें भी पूरी होंगी और अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपना ख़ास रहम और करम भी फरमाएगा और रिज़्क़ की बरकतें भी नाजिल फरमाएगा। प्यारे शब-ए बारात और प्यारे नबी की इबादत। हज़रत बीवी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर और बैठकर मुसलसल नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम सूज गए थे। चुनांचे मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक दबाने लगी। जन्नती इब्ने जन्नती नवासा-ए रसूल हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शब-ए बारात के 3 हिस्से फरमाते। 1/3 हिस्से में अल्लाह पाक के इस फरमान या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा तर्जुमाए कंजुल ईमान, ए ईमान वालो उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। इस पर अमल करते हुए अपने नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते। 1/3 हिस्से में तौबा व इस्तग़फ़ार करते और आखिरी 1/3 हिस्से में अल्लाह पाक के फरमान पर अमल करते हुए रुकू व सुजूद फरमाते। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने अब्बा हुजूर हज़रत अली मुर्तजा शीर खुदा करमल्लाहु वज़हुल करीम से सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो निस्फ़ शाबान की रात यानी शब-ए बारात को ज़िंदा करेगा यानी उस रात इबादत करेगा वो मुक़र्रबीन में लिख दिया जाएगा। हज़रत अल्लामा अलकारी फरमाते हैं, शब-ए बारात में सूरे दुखान पढ़ना मुस्तहब है। जन्नती सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रात में सातों हाम और दुखान की तिलावत करेगा तो वो सुबह इस हाल में करेगा कि 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे होंगे। कई सहाबा इकराम और बुज़ुर्गान दीन से साबित है कि वो इस रात में ये दुआ पढ़ा करते थे कि ऐ अल्लाह पाक है, अगर तूने हमें बदबख्त लिखा है तो इसे मिटा दे और हमें सादतमंद लिख दे, और अगर तूने हमें सादतमंद लिखा है तो इसे साबित रख। बेशक जो तू चाहता है उसे मिटाता और जो चाहता है साबित रखता है, और तेरे ही पास उम्मुल किताब है। मुफस्सिरीन मुफ्ती अहमद या खान नईम फरमाते हैं कि इस महीने की 15वीं रात जिसे शब-ए बारात कहते हैं बहुत मुबारक रात है। इसमें कब्रिस्तान जाना, वहाँ फातिहा पढ़ना सुन्नत मुबारका है। इसी तरह बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पर हाजिर होना भी सवाब है। अगर हो सके तो 14 और 15वीं तारीख को रोज़ा रखें। 15वीं तारीख को हलवा वगैरह बुज़ुर्गान दीन की फातिहा पढ़कर सदका व खैरात करें, और 15वीं रात को सारी रात जाकर नफल पढ़ें। और इस रात को हर मुसलमान एक दूसरे से अपने कसूर माफ़ करा ले, कर्ज वगैरह अदा करे, क्योंकि क़ुब्ज़ वाले मुसलमान की दुआ कबूल नहीं होती। मसीद फरमाते हैं, अगर तमाम रात ना जाग सके तो जिस कदर हो सके इबादत करें और ज़ियारत क़ुबूर करें। अगर आप इस रात को 7 पत्ते बेरी के पानी में जोश दे के गुस्ल करें तो इंशाअल्लाह तमाम साल जादू के असर से महफूज रहेंगे।
بگڑی قسمت سنور جائے گی ہو نظر، سوئے لوح قلم تاج دار حرم.